السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلہ کشی فارسی زبان کا لفظ ہے، تعویل ہے، تعبیر ہے، ترجیم ہے۔ اصل لفظ جو احوال تصوف میں ہے، احوال طریقت میں، وہ مراقبہ ہے۔ تو جس وقت سالکین طریقت مراقبہ کے حال میں پہنچتے ہیں، مراقبہ بیک وقت حال بھی ہے، مقام بھی ہے، تمکین بھی ہے، تو وہ اپنے طور پر وقت کا تعین کرتے ہیں، مقام کا بھی تعین کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں قرآن و سنت سے مستفاض ہیں، مضبوط ہیں، ایکسٹریکٹ ہیں۔ مثلاً والذین یبیتون لربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے مناجات کرنے کے لیے کسی بیت کا، کسی گھر کا، کسی مقام کا، کسی احاطہ کا، کسی وقت کا تعین کرتے ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، بستر سے الگ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، سجود میں، قیام میں، دو زانوں، اور کریم رب کے حضور راز و نیاز کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں۔ اس طرح یعنی وقت کا بھی وہ تعین کرتے ہیں اور مقام کا بھی تعین کرتے ہیں، اور وقت و مقام کا تعین یہ غیر شرعی نہیں ہے، یہ عین شرعی ہے، عین شرعی ہے۔ مثلاً حضرت مالک بن اشتر نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین امام الاولیاء علیہ السلام نے ایک تو آپ کے وعظ و نصیحت و ارشاد کا ممبر تھا، ممبر سلونی، ایک مراقبہ گاہ بھی تھی جہاں سب سے الگ تھلگ ہو کر آپ بیٹھ جاتے تھے اور مراقبہ کرتے تھے۔ وقت کا بھی تعین تھا، مقام کا بھی تعین تھا۔ یہی معاملہ باقر آل محمد، باقر العلوم حضرت امام باقر علیہ السلام کا تھا۔ ایسی بہت سی مثالیں، سینکڑوں مثالیں ہیں، سینکڑوں مثالیں۔ مراقبہ کیا ہے؟ ایک تو مراقبہ کا ظاہر ہے، ایک مراقبہ کا باطن ہے۔ مراقبہ اسم رقیب کے مرہون منت ہے۔ اللہ کی تبارک و تعالی جل شانہ کے اسماء عالیہ میں سے ایک اسم مبارک الرقیب ہے۔ الرقیب سر پر حاضر، حاضر و ناظر، شاہد، موجود، نگہبان، رکھوالا، مہربان، رقیب ہے وہ، رقیب۔ اسی سے لفظ مراقبہ نکلا ہے، چونکہ گردن کو بھی رقبہ کہتے ہیں۔ صوفیاء عظام فرماتے ہیں کہ گردن جھکانا عجز کی علامت ہے، اور عجز و انکسار عبادت کی جان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ عبد اپنے معبود کے حضور تسلیم ہو گیا، اس نے گردن جو کھا لی، اس نے سر تسلیم و رضا خم کر دیا۔ یہ ظاہر ہے۔ باطن کیا ہے؟ خشعت القلب، کہ دل جھک جائے، ورع سے، زہد سے دل جھک جائے، دل کا خشوع، دل کا جھکنا۔ لہٰذا وقت بھی خاص کیا جاتا ہے، مقام بھی خاص کیا جاتا ہے۔ مقام کیوں خاص کیا جاتا ہے؟ اہل تصوف لکھتے ہیں کہ اس مقام پر خاص قسم کے انوارات اترتے ہیں، وہ جلوگاہ عاشق ہے۔ بس یوں سمجھے کہ وہ فیضان طور میں سے ہے، وہ کوہ طور کا ایک پرتو ہے۔ جس وقت یہ مراقب اللہ کے حضور مناجات کرتا ہے تو کریم رب اس پر کرم فرماتا ہے،
اس پر آیات و انوار، یہاں آیات سے مراد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باطن میں اس کو نشانیاں دکھاتا ہے، تو اس لیے وہ جگہ مبارک ہو جاتی ہے۔ چلہ کشی والی جگہ، چلہ گاہ یعنی مقام مراقبہ مبارک ہو جاتا ہے، اس لیے اس مقام کو خاص رکھتے ہیں، وہاں سے ہلتے نہیں ہیں، تاکہ وہ جو برکات ہیں ان میں تقویم ہو، ان میں تسلسل واقع رہے۔ تو اب یہ مراقبہ ہے۔ اب میں نے جیسے عرض کیا، مراقبہ بیک وقت حال بھی ہے، مقام بھی ہے، تمکین بھی ہے۔ جب سالک حال میں اس کو رکھتا ہے تو کبھی کیف زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے۔ اب اگر کیف زیادہ ہو تو سالک شکر کرے گا، کیف کم ہو تو صبر کرے گا، مایوس نہیں ہوگا۔ جس وقت مراقبہ کا حال مستحکم ہو جائے تو مقام پر فائز ہو جاتا ہے صاحب مراقبہ۔ اب مقام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ مقام کے بارے میں سالک نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس سے عزل نہ ہو۔ جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک منصب میسر آ گیا، مقام میسر آ گیا، اور اس کی کسی غفلت کی وجہ سے، کسی بے قاعدگی کی وجہ سے وہ اس مقام سے معزول ہو گیا، برطرف ہو گیا۔ لہٰذا تصوف میں مقام کو تقویم دی جاتی ہے، انضباط دیا جاتا ہے۔ حال کے استحکام کا نام مقام ہے۔ پھر مقام کے بارے میں یہ کوشش کہ میں مقام سے معزول و برطرف نہ ہو جاؤں، اور میں نظر کرم سے بے فیض نہ ہو جاؤں۔ مقام کے استحکام کا نام پھر تمکین ہے۔ تمکین وہ مقام ہے جہاں سالک محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی اس کا قلب محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب اس کی کیفیت برطرف نہیں ہوتی، اس کا قلب بینا رہتا ہے، روح متجلی رہتی ہے، سر متکشف رہتا ہے، عقل راست رہتی ہے، نفس متعارف رہتا ہے، اس طرح وجدان متعاشق رہتا ہے، خفی و اخفا، مست و سرمست رہتے ہیں۔ یہ تمکین ہے، یہ وہ مقام ہے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ یہاں پر شیطان اور شیطان کے لردان کوئی در اندازی نہیں کر سکتے۔ یہ مراقبہ ہے، اس کے لیے وقت اور مقام کا تعین کیا جاتا ہے، جس طرح میں نے گزارش کی۔ جزاکم اللہ۔